گہری باتیں، بہت پرمعنی باتیں، لیکن میرے خیال میں ان تمام باتوں کو ہم ایک ہی لفظ میں ان کا نچوڑ نکال سکتا ہے، اور وہ جو لفظ جو مجھے بہت پسند ہے وہ ہے ہارمنی. ہارمنی یا ہم آہنگ ہونا. کم از کم انگریزی کا لفظ جو ہے یہ موسیقی سے لیا جاتا ہے، کیونکہ جب مختلف سر جو ہوتے ہیں ان کو ملاتے ہیں تو نئی چیز پیدا ہو. اسی طرح گلدستہ بھی، پھول تو مختلف قسم کے ہوتے ہیں، مختلف رنگ کے ہوتے ہیں، جب انہیں ملا دیتے ہیں تو ہم اسے گلدستہ کہتے ہیں یا بکے کہہ دیتے ہیں. ہر پھول کی اپنی شناخت ہے. کبھی کبھی اس میں پتے بھی ملائے جاتے ہیں اور گھاس بھی ملا دیتے ہیں تو بھی اس کی خوبصورت بڑھ جاتی ہے گلدستے کا. لیکن ہر ایک جو اس میں ایلیمنٹ جو ہے وہ اپنی شناخت کو برقرار رکھتا ہے. گلاب گل داؤدی نہیں بن جاتا ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی خوبصورت ہے. تو ہارمنی کا جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بالکل یہی ہے. اٹ از ناٹ ایگزیکٹلی دا سیم ایز یونٹی، کیونکہ ہارمنی میں یہ سارے جو ایلیمنٹس ہیں آپس میں لڑتے نہیں، ایک دوسرے کو قبول کر لیتے ہیں. خاص کر موسیقی میں اگر کوئی گیت گا رہا ہو، ایک بھی نوٹ، ایک بھی بے سرا ہو جائے تو سارا گانا جو ہے نا وہ خراب ہو جاتا ہے. پتہ چل جائے گا فرو یہ کچھ ہو گیا ہے اگر وہ غلط گائے. کیسے یہ موسیقی جو ہے، لیکن ہر ایک کی شناخت اپنی ہے. تو اسی طرح ہمارے معاشرے میں ہارمنی مینز آلسو ایکسیپٹیبلٹی، قبولیت. محبت کا بھی اس میں تصور ہے، اتحاد کا بھی اس میں ہے، لیکن قبولیت سب سے بڑھ کر ہے. آپ مسلمان رہیں گے، میں کرسچن ہوں، میں کرسچن رہوں گا، لیکن جب آپس میں یہ ہم آہنگی ہو تو یہ ہے وہ طریقہ کسی بھی معاشرے میں وہ ایکسیپٹیبلٹی ہونا چاہیے. ورنہ یہ مذہبی طور پر یا اور کوئی بہت قسم کے کلیشز اور ٹینشنز ہو سکتے ہیں، مذہب پر، زبان پر، ایتھنیسٹی بھی آ جاتا ہے اس میں. جیسے ہم نے خود دیکھا ہمارے کراچی میں کہ چند سال پہلے ادھر کیا ہو رہا تھا، انسان کو قتل کر رہا تھا، مذہب کے بیسس پہ نہیں اور کسی بیسس پہ. تو انسان یہ ڈویژنز پیدا کرتا ہے. اٹ از این سائیکالوجی. میں اور کچھ زیادہ نہیں کہوں گا، صرف یہ کہ میری دعا ہے اور ہم سب مل کر دعا کریں اور کرتے جائیں کہ یہی ہم آہنگی ہمارے شہر کراچی، ہمارے ملک پاکستان میں رہے. دنیا میں کافی کچھ ہو رہا ہے جس کے بارے میں ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں، کہ خدا تعالیٰ کی برکت سے جیسے ہم نے یہ شروع کیا اسی سے ہم ختم کریں اور اسی کو آگے لے جائیں، تاکہ مہربان خدا کی برکت ہم سب پر ہو، آپ پر ہو. گاڈ بلیس یو آل. کرام، جو میں علماء کرام کہہ رہا ہوں تو اس سے مقصد صرف اسلام نہیں ہے. عزیز ساتھیوں اور طالب علم، السلام علیکم. میں اپنے آپ کو بالکل آؤٹ آف پلیس پا رہا ہوں جہاں پہ اس محفل میں، کیونکہ اگر میں نے زندگی میں تھوڑا بہت کچھ سیکھا تو انجینئرنگ ہی سیکھی، اور باقی غلطیاں ہی غلطیاں ہیں. انفارچونیٹلی میں ان بد نصیبوں میں سے ہوں جنہوں نے مذہب بھی نہیں سیکھا. میں نے جیسے مذہب سیکھا ہے وہ صرف سنی سنائی پر ہے. بزرگوں نے بتا دیا ایسے کرتے ہیں، دوستوں نے کہا یہ کرو گے تو ثواب ہوگا، اور بس اسی طرح زندگی کا پورا ایک طویل عرصہ گزار دیا، اور اب احساس ہوتا ہے کہ کس قدر حماقت ہوئی ہے. لیکن المیہ یہ ہے کہ میرے جیسے میجورٹی میں ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے جس مذہب سے، جس فرقے سے، جس اس سے تعلق ہے، حقیقتاً مذہب کو سیکھنے کی کوشش کی ہے. اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آج جو بچے بچیاں موجود ہیں، انکلوڈنگ می، میں اپنے آپ کو بھی بچیوں میں گن لیتا ہوں، علم کے حوالے سے، مذہبی علم کے حوالے سے، تو مجھے اندازہ یہ ہوگا کہ ہم سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں. ہماری زندگیوں سے مذہب نکل گیا ہے، اور جب میں مذہب نکل گیا کہہ رہا ہوں تو میرا ہرگز مقصد صرف مسلمان بچے بچیوں سے نہیں ہے. دیگر مذاہب میں بھی انفارچونیٹلی کچھ حالات ایسے ہی ہیں.
جو تھوڑا بہت میں نے مذہب کو سمجھنے کی کوشش کی تو مجھے اندازہ یہ ہوا کہ اسلام سے زیادہ تو سیکولر مذہب ہی کوئی نہیں ہے. اسلام میں جتنی ٹالرنس ہے وہ کسی جگہ ہے ہی نہیں. سوال یہ ہے کہ ہم اس کی اساس کو سمجھیں تو صحیح. اور میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی دنیا کا مذہب تشدد نہیں سکھا سکتا نہیں ہے. مذہب کا مقصد ہی اچھا انسان بنانا ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہم شاید اس کی محبت میں عقل کو بھی پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور اس کی ضرورت ہے. میں بہت کچھ کہنا چاہ رہا ہوں حالانکہ میں بالکل علم نہیں رکھتا لیکن وقت کی کمی ہے. لیکن آخر میں دو گزارشات کروں گا اور شکریہ ادا کروں گا. انیق احمد صاحب سے پتہ نہیں آپ لوگوں کی کتنی واقفیت ہے. میری ملاقات آج پہلی دفعہ ہے. مجھے پتہ چلا کہ میرے والد صاحب کے مداحوں میں بھی ہیں لیکن میری ملاقات انیق احمد صاحب سے تقریباً روزانہ ہوتی ہے اتوار کے دن کے علاوہ. اور وہ 45 منٹ میں جس طرح سے قرآن سکھانے کی کوشش کرتے ہیں اس کی مثال پہلے میں نے نہیں دیکھی. تو میری نظر میں آج کے دور میں جتنے علماء ہیں انیق احمد صاحب کا بھی شمار انہی علماء میں ہوتا ہے. اور جس طرح کی علم ان کو قرآن پر ہے اور ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ دیگر علماء دین بھی ہوتے ہیں. میں سر آپ سے درخواست کروں گا, 2 درخواستیں ہیں. ایک یہ جو نشست آج آپ نے کی ہے اس میں انفارچونیٹلی کیونکہ پہلی دفعہ تھی تو اس سے 2 گھنٹے کی طوالت کا, ایکچوئل میں تو 1.5 گھنٹہ تھا, وہ کھنچ کے 2 گھنٹے ہو گیا. میری درخواست یہ ہے کہ کم از کم آدھے دن کی ورکشاپ کریں, 9 بجے سے لے کے 1 بجے تک ورکشاپ کریں. بچوں سے کام سکھائیں, ان کو بتائیں کہ وہ تلاش کریں اپنے دینی تعلیمات میں کہ ٹالرنس کہاں سکھائی گئی ہے اور ہم کیسے پریکٹس کر سکتے ہیں اس ٹالرنس کو. یہ بڑی ضروری چیز ہے. اصل میں ٹریننگ جو ہے نا وہ بالکل ایسی ہے, جب آپ محبت اور عشق میں مبتلا ہو جائیں تو آئی لو یو کی کہے بغیر رہتے نہیں. تو یہ تربیت کا بھی سلسلہ کچھ ایسا ہی ہے کہ آپ جتنی دفعہ تربیت کر لیں پھر آپ کو آئی لو یو کرنا پڑتا ہے. تو یہ سلسلہ چلتا رہنا چاہیے. دوسری درخواست یہ ہے کہ جتنی ضرورت ان بچیوں کو ہے اتنی ضرورت اساتذہ کرام کو بھی ہے. اور میں کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ میرا فین کلب اتنا بڑا ہے کہ کیا شاہ رخ خان کا ہوگا. حقیقت ہے, لوگ کاپی کرتے ہیں, لوگ فالو کرتے ہیں, جس طرح کے آپ لباس پہنتے ہیں, جس طرح کی آپ زبان بولتے ہیں, ہم لوگ آپ لوگوں کی زندگی میں انفلوئنس کرتے ہیں. تو ضرورت ہے کہ ہماری بھی تربیت ہو. سر یہ 2 درخواستیں, اور میں اس بات پہ ختم کروں گا کہ میں آپ لوگوں کا بہت ممنون ہوں, شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائیں. بہت شکریہ. اچھی محفل کا جو کہ منسٹری آف ریلیجس افیئر اور NAD یونیورسٹی کی طرف سے یہاں پر سجائی گئی ہے. میں نے 2 دن پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ کافی ایسی کانفرنسز اور کئی عرصے سے ہم اٹینڈ کرتے آ رہے ہیں لیکن وہ بڑے بڑے ہوٹلوں میں تو کانفرنسز رکھی جاتی ہیں, پر یونیورسٹی میں سمجھتا ہوں کہ یہ فرسٹ ٹائم ہمارے سارے معزز گیسٹ یہاں پر موجود ہیں. کارڈینل جوزف کوٹ صاحب, بشپ فریڈرک جون صاحب, ہماری بڑی بہن کلپنا دیوی صاحبہ, پروفیسر محسن نقوی صاحب, مفتی منیب الرحمان صاحب. سارے ہم انٹرفیتھ کے جتنے بھی ایونٹس ہوتے ہیں اس کراچی شہر میں تو ہم سب ایک ساتھ اٹینڈ کرتے ہیں اور کافی ایونٹس ایسے اٹینڈ کی ہیں. پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا اقدام ہے. انیق احمد صاحب جب سے انہوں نے اس وزارت کا منصب سنبھالا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا ایک اسٹیپ ہے تاکہ اسٹوڈنٹس جو ہمارا ہے ان کو بھی یہ پتہ لگنا چاہیے کہ پاکستان میں کتنے مذاہب رہتے ہیں اور ہم سب بھی اسی طرح پاکستانی ہیں جیسے آپ پاکستان میں رہتے ہیں, بستے ہیں. اسی طرح تمام مذاہب اور جتنے مذاہب پاکستان میں رہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہر کنٹری کا ایک خوبصورت چہرہ ہوتے ہیں جو لوگوں کو اویئرنیس اور پتہ لگنے کی ضرورت ہے. پاکستان میں بسنے والی سکھ برادری بہت ہی تھوڑی تعداد میں ہے لیکن پاکستان میں رہتے ہوئے
سکھ برادری ہر شعبے میں اپنی خدمات کو انجام دے رہی ہے، چاہے وہ پاکستان کی فورسز ہوں، ڈاکٹرز ہوں، انجینئرز ہوں، جرنلسٹ ہوں، بزنس مین ہوں یا نوکری پیشہ افراد ہوں، پاکستان کے ہر شعبے میں سکھ برادری اپنی خدمات کو انجام دے رہی ہے۔ جس طرح میں نے 2 دن پہلے بھی ایک کراچی یونیورسٹی میں کانفرنس تھی تو اس میں بتایا تھا کہ پاکستان سکھ دھرم کے ماننے والوں کے لیے ایک پاک پوتر دھرتی ہے، کیونکہ سکھ مذہب کے پہلے بانی اور فاؤنڈر گرو نانک صاحب کا جنم استھان پاکستان کی دھرتی ننکانہ صاحب میں موجود ہے۔ میں یہ باتیں اس لیے ایسی کانفرنس میں بتاتا ہوں کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ پاکستان میں کتنے مذاہب رہتے ہیں، اور سکھ دھرم بھی اس میں سے ایک دھرم ہے جو پاکستان میں رہتا ہے اور ان کی عبادت گاہیں موجود ہیں۔ تو گرو نانک صاحب کا جو جنم استھان ہے، پوری دنیا سے سکھ یاتری سال میں 4 مرتبہ پاکستان ان گردواروں کے درشنوں کے لیے یاترا کے لیے آتے ہیں۔ اسی طرح کرتارپور کوریڈور جو کرتارپور صاحب ہے، جہاں پر سکھ ریلیجن کے فاؤنڈر اور بانی گرو نانک دیو جی نے اپنی لائف کے زندگی کے آخری 18 سال وہاں پر انہوں نے گزارے، وہ بھی ایک ہمارے لیے بہت پوتر استھان ہے، اور حکومت پاکستان کا میں بہت شکر گزار ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی بین المذاہب ہم آہنگی اور یہ سب سے بڑی مثال ہے کہ کرتارپور کوریڈور جب حکومت پاکستان کی طرف سے کھولا گیا یاتریوں کے لیے، تو آج 5000 یاتری حکومت پاکستان کی طرف سے الاؤ کیے گئے ہیں کہ وہ ہندوستان سے بغیر ویزا کے کرتارپور صاحب کے درشنوں کے لیے آ سکتے ہیں، اور صبح کو 10 بجے آ کے شام کو 4 بجے وہ اپنی زیارت کر کے یاترا کر کے واپس جا سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی ایگزامپل ہے۔ جب یونائٹڈ نیشن کے سیکریٹری جنرل نے کرتارپور صاحب کا وزٹ کیا تو انہوں نے اپنی اسپیچ میں کہا کہ پاکستان وہ واحد کنٹری ہے جہاں پر تمام مذاہب کے لوگوں کو، تمام عقائد کے ماننے والے لوگوں کو مکمل آزادی اور تحفظ حاصل ہے۔ جیسا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی 11 اگست 1947 کی دستور ساز اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ گو ٹو یور موسک، گو ٹو یور ٹیمپل۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ قائد اعظم کا وہ پاکستان ہے جو انہوں نے انشور کیا تھا۔ ہمارے اگر بڑوں نے، جس طرح کلپنا بہن نے فرمایا کہ اگر پاکستان کی دھرتی پہ رہنے کا فیصلہ کیا تو وہ اسی لیے کیا کہ قائد اعظم صاحب نے انشور کیا تھا کہ آپ کو یہاں پر مکمل آزادی اور تحفظ حاصل ہوگا۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان میں جتنے گردوارے ہیں اور پوری دنیا سے سکھ برادری کے ماننے والے لوگ یہاں پر آتے ہیں، وہ ترستے ہیں، اس دھرتی کے درشن کرنے کو ترستے ہیں۔ مجھے فخر ہے، جس طرح کلپنا بہن نے کہا کہ ہم سب کو فخر ہے کہ ہمارا جنم پاکستان کی اس دھرتی پر ہوا جہاں پر ہمارے گرو نانک دیو جی کا جنم استھان ہے، اور اتنے ہسٹوریکل ٹیمپلز ہیں، گردوارے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی کوئی ایگزامپل نہیں ہے کہ پاکستان میں ہمارے جو بھی تہوار ہوتے ہیں۔ ابھی گرو نانک صاحب کا جنم دن تھا ننکانہ صاحب میں، تو منسٹر صاحب وہاں پر آئے تھے ایز اے چیف گیسٹ، انہوں نے خطاب بھی کیا، جتنے بھی دنیا بھر سے سکھ یاتری آئے تھے۔ اور اس سال جتنے یاتری آئے تھے، میں سمجھتا ہوں کہ سارے سالوں کا ریکارڈ ٹوٹ چکا تھا۔ ہزاروں کی تعداد میں 35,000 سے زیادہ جو ہے وہ یاتری ننکانہ صاحب آئے تھے، اور